حي على الصلاة. سامعین حضرات السلام علیکم۔ الحمدللہ ایم ایس اسلامک موویز ادارہ ہمیشہ آپ کو فرقہ واریت سے پاک ویڈیوز پہنچانے میں کامیاب رہا۔ مزید اسلامک نیو ویڈیوز کے لیے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل والے بٹن پر کلک کریں، اس سے آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ رسول اللہ اما بعد، لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے۔ در حقیقت نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ اور صراط مستقیم ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، وہی ہمارے لیے جنت ہے۔ اگر اسی پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمیں جنت مل سکتی ہے، ادروائز ہم جنت کے مستحق نہیں رہیں گے۔ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا جائے، نہ کہ منایا جائے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہی نبی علیہ السلام کے سچے اور پکے مقتدی ہونا ہے، نہ کہ کچھ ماحول کو بنا کر، کچھ پیراگراف کو لکھ کر وہ اپنے سامنے بیان کر دینے سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم عملاً اپنی زندگی میں لائیں گے تو زندگی ہم نبی علیہ السلام کے حقیقی جو پیروکار ہیں، مقتدی بنیں گے، وگرنہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو ہم اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ عبدالحنان صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صدق الله العظيم۔ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تھے حافظ عبدالحنان صاحب جو کہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک ارشاد کر رہے تھے۔ تو جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب پروفیسر حافظ محمد مسعود قاسم صاحب، میں آپ کو ان کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔
کہ جو آج ہمارے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کریں گے، جناب ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ایم فل اسلامک ایجوکیشن ہے اور فیصل آباد شہر کی مشہور یونیورسٹی ایگریکلچر میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، جن کو خداوند باری تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن میں سے ایک انشاءاللہ العزیز جس کا ہم آج باقاعدہ غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین جیسی نعمت سے نوازا ہے، جو کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو اسٹوڈنٹس کی ذمہ داریاں ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طلباء کے ذمہ کیا کیا کام لگائے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، اپنا وقت کیسے صرف کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز آج وہ ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ تو خداوند باری تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دل جمی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر اس پر من و ان عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی ہمارے سامنے پروفیسر حافظ مسعود قاسم صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب بھی سکھائے، ان کو حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو گناہوں سے پاک بھی کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ معزز اساتذہ کرام اور اس کالج کے اکیڈمی کے جملہ معاونین جنہوں نے اس مبارک موقع میں آپ طلبہ کے لیے اور اپنے لیے سعادتیں سمیٹنے کے لیے محفل منعقد کی ہے، اللہ کریم آپ کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اس سلسلہ میں جو سیرت طیبہ کے حوالے سے موضوع رکھا گیا ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور جملہ مسلمانوں کے لیے اسے باعث برکت بنائے۔ عزیز طلبہ، یہ مختصر قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ بقرہ سے اس کو لیا گیا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں ایک پریڈکشن، ایک دعا جو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور وہ دعا اس وقت فرمائی جب انہوں نے
خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرمائی۔ ان دعاؤں میں ایک بڑی جامع دعا وہ یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں پر تیری آیات کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھائے، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا گناہوں سے تزکیہ کرے، گناہوں سے ان کو پاک کرے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی دعا ہے جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر، جس کو ہم آج بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد الحرام کہتے ہیں، یہ انہوں نے اس وقت دعا فرمائی جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے اور ان کی نبوت تھی۔ اللہ خالق کائنات نے انہیں موقع دیا اور اس سعادت سے ان کو بہرہ مند فرمایا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور وہ بھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، دونوں نے خالق کائنات کے ہاں دعا فرمائی۔ آپ دیکھیے، آپ نے اس میں 4 باتیں سنی ہیں۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت، آپ کا پروفٹ ہوڈ، آپ کا نبی بن کے آنا، آپ کا رسول بن کے آنا، آپ کا ہادی بن کے آنا، آپ کا رہبر بن کے آنا، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی یتلو علیہم آیاتک، ان کو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر کے بتانی ہے۔ تیسری بات انہیں حکمت سکھانی ہے۔ چوتھی بات ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ اس دعا کے 2600 سال کے بعد اللہ کریم نے اس دعا کو جو اس وقت کی گئی تھی اس و شرف قبولیت سے نوازا، اور میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر سرتاج الرسول محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا ہے تو یہی جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد ہیں، یہی مقاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوت کی زندگی میں کمال درجہ سے، بدرجہ اتم، ٹو دا بیسٹ آف ہز ایبلٹی، آپ علیہ السلام نے اس کو پورا فرمایا۔ آپ دیکھیے، اللہ نے اس دعا کو بھی پورا کیا، اور پھر آگے جو بعثت رسالت، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد تھے اس کو بھی پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر آپ کی نبوت، رسالت ہوئی، اور اس کے بعد جو مقصد آپ کو دیا گیا تلاوت آیات تھی۔ ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے بتانا تھا، ان لوگوں کو جو لوگ صدیوں سے کیا ہزاروں سالوں سے جو شرک میں، جہالت میں، دلالت میں، گمراہیوں میں لتڑے پڑے تھے، ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے سکھانا تھا۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں تھی، وہ کتاب تھی جو اللہ خالق کائنات نے جناب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ پھر آپ بنیادی طور پر ایک استاد بھی تھے، اور آپ نے استاد ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ آپ نے آیت قرآنی میں جو باتیں سنی ہیں وہ یہ سنا کہ تلاوت آیات کرنی ہے، پھر اس کتاب کو سکھانا بھی ہے، کتاب بھی سکھانی ہے، حکمت و دانائی کی باتیں بھی سکھانی ہیں، اور سوشل ایتھکس بھی سکھانے ہیں، معاشرے میں رہن سہن کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے عبادات کیسے کرنی ہے، ان لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے سوشل ایتھکس کو کیسے اپنانا ہے، ان لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بزنس ایتھکس کیسے اپنانے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنی وائفز کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا ہے۔ یہ میرے بھائیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کمال درجہ کے ساتھ ساری زندگی اس کی مثالیں دے کر ہماری تربیت فرمائی۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ جس طرح ایک باپ ہے، باپ یا ماں وہ کبھی بھی اپنے بچے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ بچہ آگ میں چلا جائے، اس بچے کو نقصان ہو، اس بچے کو کسی طرح کا کوئی گزند پہنچے اور کسی بھی طرح وہ ہیزرڈنس کا شکار ہو جائے۔ کوئی بھی والد، کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ اس طرح نہیں چاہتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ آپ نے ہمیشہ ہی اپنے تمام لوگ، چاہے وہ آپ کے ماننے والے ظاہری طور پہ ہوں یا نہ ہوں، آپ نے ہمیشہ ان کی خیر خواہی کی کوشش کی۔ جو لوگ آپ کے حلقے میں آ گئے، آپ کے صحابہ کرام میں آ گئے، آپ کے اس فولڈر میں آ گئے جنہیں ہم عرف عام میں لفظ صحابی سے تعبیر کرتے ہیں، آپ نے ان کو تو ساری زندگی تربیت کی ہی کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان لوگوں کے لیے بھی فکر مند رہے جو حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے، اور قرآن کریم میں سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت پیارا لقب لفظ حریص آیا ہے کہ یہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ عزیز طلبہ، دیکھیے کسی بچے کو لالچ ہوتا ہے، آپ طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ کی سٹریم لائن میں ہر شخص اس کی ایک علیحدہ نیچر ہے، اس کی علیحدہ ہیبٹس ہیں، اس کا بیہیویئر ہے، ہر شخص اس کا کردار اپنا اپنا ہے۔ اب دیکھیے آپ کی کچھ پریفرنسز ہیں، کچھ ترجیحات ہیں اور کچھ ترجیحات نہیں ہیں، ہر بندے کی طبع مختلف ہے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری فلاں سے دوستی ہو، اتنے پیسے اس کے پاس ہیں، یہ میرے پاس بھی آ جائیں، فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے، وہ میرے پاس بھی آ جائے، میں اس لیے اس سے دوستی رکھ رہا ہوں۔ فلاں شخص ہوٹلنگ بڑی اچھی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اپنی دوستی لگاؤں گا، یہ ہر چوتھے دن مجھے اچھا کھانا کھلائے گا۔ یہ ہمارا لالچ ہے جو دنیاوی لالچ ہو سکتا ہے۔ ایک لالچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو تمام دنیاوی لالچ سے بڑھ کر لالچ تھا۔ وہ لالچ یہ تھا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ پیغمبر لالچی ہے اس بات پہ کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ کیسا لالچ ہے؟ یعنی یہ کیسا لالچ ہے جس میں کوئی دنیاوی طمع نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انتم تقتحمون فی النار۔ اب دیکھیے کیسا لالچ، یہ ان لوگوں کے لیے پہلی بات آپ نے سنی جو مسلمان نہیں ہیں۔ اب وہ لوگ جو مسلمان ہیں، آپ ان کی کس طرح تربیت فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انتم تقتحمون فی النار، کہ تم لوگ جہنم کی آگ میں چھلانگے مارتے ہو۔ جہنم کی آگ میں چھلانگے مارنا، کیا فزیکلی اس چیز کی کیا پریکٹس موجود تھی؟ نہیں، عملی طور پر، یا انہوں نے ایک ایسی اپنا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، ایک ایسا وے اڈاپٹ کیا تھا کہ جس میں پاسبل تھا، ممکن تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا کہ اگر وہ لوگ اس راستے پہ چلتے، ایسی عادات اپناتے تو ممکن ہے غلط راستہ چوز ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا وانا آخذ بحجزکم، میں تمہارے دامن سے پکڑ کر تمہیں کھینچ لیتا ہوں، لیکن کئی بدقسمت پھر بھی ایسے ہیں کہ اپنا دامن مجھ سے چھڑا کر پھر چھلانگ مار دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا میٹافر استعمال ہوا ہے؟ کیا کوئی سیمیلی استعمال ہوئی ہے؟ کیا کوئی سمبولزم استعمال ہوا ہے؟ یقیناً ایسی ہی چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ یہ لٹریری ٹرمز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے خواہش کی کہ یہ لوگ جس طرح صراط مستقیم پہ چلے ہیں، اسی طرح چلتے چلتے ڈگمگائے نہ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ایک باپ کی طرح، جس طرح ایک باپ کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی اس طرح تربیت کی۔ آپ میرے بچے دھیان سے یہ باتیں سنیں، بڑے کام کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایک باپ کی مانند ہوں، تمہارے لیے ایک باپ کی مانند ہوں، حتیٰ کہ میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ باتھ روم میں بیٹھ کر قضائے حاجت کس طرح کی جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ استاد کا کردار یہ ہوتا ہے، والد کا کردار یہ ہوتا ہے۔ ہم سوچیں ذرا، ہمیں ہر کسی کو اپنا اپنا تو پتہ ہی ہے نا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچیں کہ کس کے باپ نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک چھوٹے سے صحابی جس کی عمر صرف 7 برس تھی، کھانا کھا رہے اور کھانا کھاتے کھاتے کبھی ادھر کو ہاتھ مار دیا، کبھی ادھر کو ہاتھ مار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ چلیں یار بچہ ہے، بڑا ہو کے خود ہی سمجھ جائے گا۔ یہ ہماری سوچیں کہ کوئی بچہ شرارت کرتا ہے نا، ہم فوری طور پہ کہتے ہیں چلو یار چھڈو پرے، او بچہ سی یار، او چھڈو پرے یار، کوئی گل نہیں، یہ نہیں کہا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ دیکھیے یہ تربیت کا معیار، اور آپ دیکھیں یہ بیٹا، یہ تربیت کا معیار دیکھیں کہ جس طرح آپ کے استاد نے ابھی آپ کو فوری طور پر ایتھکس سکھانے کی کوشش کی ہے مجلس کے حوالے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر، یعنی اس چیز میں آپ ڈیلے نہیں کرتے تھے، فوری طور پر اس کو سکھانے کی کوشش کرتے کہ ایسا نہ ہو ڈیلے ہو جائے اور ممکن ہے ایسی باری ہی نہ آئے۔ چھوٹا بچہ ہے، فرمایا یا غلام، ہاتھ پکڑا فوری طور پہ اس کا، کہا اے بیٹا سم اللہ، اب 3 ادب اس کو سکھائے۔ اور آپ ماشاءاللہ ادھر سارے ٹین ایجر ہیں، پیرنٹلی ایسے ہی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، شاید کوئی بڑے بھی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ ادب کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو سمجھ لیں کہ ہم نے ایک اس شاگرد ہونے کے ناطے، ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہم نے بڑی اچھی چیز سیکھ لی۔ اور آپ ادھر سے اس بیان سے ایک بات بھی سیکھ گئے نا، انشاءاللہ ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ساری زندگی راہ راست پہ آ گیا، خیر لک من حمر النعم، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک بندہ بھی، اور اس وقت سرخ اونٹ آج کی یہ لیموزین، یہ رینج روور، یہ اس سے بھی بڑی سواری ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہماری زبانیں جھوٹ بول سکتی ہیں، زبان نبوت پہ جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب بھائیو دیکھیں، بات وہیں پہ آئیے، فرمایا یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، کھاؤ اس سے جو آپ کے آگے ہے، جو آپ کے آگے ہے۔ اب ہم نے ایک ایک بات سے خود سبق حاصل کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ ادب موجود ہے؟ اگر تو ہمارے اندر ادب موجود ہے، ہمیں اندر اندر خوش ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ہم آج سے ہی سیکھ لیں کہ ہر کھانے میں ہم نے 3 ادب یہ ملحوظ رکھنے ہیں، تاکہ باقاعدہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کا ہمیں ثبوت حاصل ہو کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے۔ اور ایک اچھا بچہ، ایک اچھا اسٹوڈنٹ، ایک گڈ اسٹوڈنٹ اور ایک ریگولر طالب علم، ایک ڈیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی حکمت کی، دانائی کی بات ملے وہ اس کو اپناتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو یہ سیکھنا ہے۔ اب یہ باتیں ابتدائی ہوئی۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کے بارے میں یہ بعثت کے حوالے سے سنا کہ اتنے 100 سال بعد پھر ان کی بعثت ہوئی۔ اب جب بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ کس چیز کا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ایک رسول بھیجا انہی میں سے بھیجا، یعنی کوئی امپورٹ کر کے بندہ نہیں بھیجا بلکہ انہی میں سے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ خالق کائنات نے جہاں پہ بھی ساری عمر نبی بھیجا ہے وہ اسی علاقے کا ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، ان سب کو بھائی کہا ہے کہ ان کے بھائی موسیٰ کو بھیجا، ان کے بھائی نوح کو بھیجا، ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ان کے بھائی لوط کو بھیجا۔ کیوں؟ کہ ہی واز دا ممبر آف دیٹ پرٹیکولر سوسائٹی، وہ اسی سوسائٹی کا ممبر تھا، تاکہ ان کی مدر ٹنگ میں، ان کی مدر لینگویج میں، اور ان کی جو پرٹیکولر ہیبٹس ہیں ان کو وہ سمجھنے میں اور ان کو سمجھانے میں بہتر معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ انہی میں سے رسول بھیجا۔ وہ وہی 4 کام جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سنے ہیں، یہاں پہ انہی 4 کاموں کو ریپیٹ کیا گیا کہ وہ رسول جس کو ہم نے بھیج کر تم پر احسان کیا ہے،
وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، تمہارے اوپر آیات قرآنیہ کو پڑھتا ہے، ویزکیہم، تزکیہ کرتا ہے۔ یعنی کن کا تزکیہ؟ کیا مراد ہے اس تزکیے کی؟ کہ وہ لوگ جو شرک گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہیں ان کو ایسے رستے پہ چلاتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو کتاب سکھاتا ہے، قرآن پڑھ کے بتاتا ہے، سکھاتا ہے، باقاعدہ تعلیم دیتا ہے، جس کی مثالیں 2-3 میں نے آپ کو دی۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی۔ اور آپ دیکھیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو سلیکشن ہے وہ کوئی ایبرپٹلی یا اسپونٹینیسلی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے دیکھیے دعا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آگے دیکھیے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنی سلیکشن کے حوالے سے فرمایا کہ میرا انتخاب اللہ نے کیسے کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائنیسٹی، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کا کلین، آپ کا ٹرائب، وہ بنو اسماعیل تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بڑی شاخ کنانہ کی۔ اور پھر مصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، بنی کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا۔ اور پھر مصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، قریش سے ہاشم کا انتخاب کیا۔ اور وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ اب دیکھیے کتنی پیاری سلیکشن ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم سنا ہے؟ ہاشم، آپ کا نام ہاشم نہیں تھا، آپ کا اصل نام عمر تھا۔ اب یہ بھی بڑی پیاری حقیقت ہے، اور آپ کو خوش ہونا چاہیے اس حقیقت کو جان کے کہ ہاشم نام کیوں پڑا ہے، اور آپ کی خاصیت کتنی پیاری ہے، آپ کا خاندان کتنی عظمت والا ہے، اور کتنی فضیلت والا خاندان ہے۔ کیسے آپ کے خاندان کو یہ اعزاز حاصل تھا اس معاشرے میں، آپ کے پردادا محترم ہاشم عمر کو یہ اعزاز تھا کہ انہیں کعبہ کی تولیت دی گئی، متولی بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے جو ڈیوٹی تھی حاجیوں کی، زائرین کی خدمت کرتے تھے۔ پہلے حاجیوں کی خدمت کرنے کا رواج صرف پانی پلانا، مشروبات پلانے تک ہوا کرتا تھا، لیکن جب یہ اعزاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور خاندان کے پاس ہے، آخر ہاشم کے صلب میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیسے نہ اعزاز ملتا؟ اعزاز یہ ملا کہ ہاشم نے تمام زائرین کے لیے گوشت شوربے کے ساتھ اور روٹی لازم کر دی، ہر زائرین کو کھلاتے تھے۔ اور عربی زبان میں ہاشم لقمے توڑنے والے اور شوربے میں بھگونے والے کو کہتے ہیں۔ عربی کی ڈکشنری ٹٹولیے تو ہاشم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ شخص جو روٹی کی برکیاں مورسلز توڑ کے، لقمے توڑ کر شوربے میں بھگوتا ہے، اس کو ہاشم کہتے ہیں۔ اور ان کا نام اسی وجہ سے پڑا کیونکہ انہوں نے حاجیوں کے لیے ساری زندگی ایسی سنت جاری کی جو آج تک جاری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے، یہ خاندان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر آپ کی فضیلتیں، آپ کے خصائص سنیں، صرف ایک حدیث اسی میں جتنی خاصیات ہیں، کیونکہ یہ پرٹیکولر یہ وہ فورم نہیں ہے آپ بور ہو جائیں گے باتیں سنتے، ورنہ یہ تو ساری زندگی بھی بیان کرتے رہیں تو انشاءاللہ ختم نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 1367 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ اپنی خاصیات سنیے، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کی نسبت 6 قسم کی خصوصیات سے نوازا گیا ہے دنیا میں۔ آخرت کی خصوصیات علیحدہ ہیں، وقت بچا وہ بھی عرض کر دیں گے آپ کی اجازت کے ساتھ، پہلے یہ سن لیتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ایسی خصوصیات 6 دی گئی ہیں دنیا میں
جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. یعنی ہم میری اور آپ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں پہ بات ہے صرف انبیاء کی، کہ مجھے ایسی خاصیتیں دی گئیں، ایسی فضیلتیں دی گئیں جو دیگر انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئیں. اور آپ نے خود فرمایا اعطیت جوامع الکلم، یہ آپ نے گننی ہے خاصیتیں. نمبر 1 اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے. کیسے جوامع الکلم؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ جوامع اور ایک ہے کلم. لفظ جوامع جمع ہے جامع کی، جامع کہتے ہیں کمپریہنسو چیز کو، اور اس کا پلورل فارم ہے جوامع. یہ بیٹا اس مجلس کو نا آپ ایک پیاری مقدس مجلس سمجھیں. اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو برائے مہربانی باہر چل، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں برائے مہربانی. تو آپ نے فرمایا جوامع الکلم دیے گئے. اب ایک ہے لفظ جوامع، دوسرا لفظ ہے کلم. اب بیٹا آپ متوجہ ہوں، پلیز کنسنٹریٹ، لسن ٹو می. آپ نے فرمایا کلم. کلم کیا ہے؟ لفظ کلمہ سنا ہے؟ کلمہ، کلمہ کی پلورل فارم ہے کلم. یعنی ایسے الفاظ جو انتہائی جامع ہیں، الفاظ کی تعداد بہت کم، مفہوم بہت وسیع. یہ خاصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ایک دو مثالیں آپ دیکھیں. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، آپ میں سے سارے طلباء کو وہ حدیث آتی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، آتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات. اب آپ دیکھیں جوامع الکلم کی مثال دیکھیں. فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. حدیث تو آگے بھی ہے لیکن اتنی بنیاد ہے اس کی. اب یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3. انما الاعمال، آگے بالنیات. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی ساری دنیا کی زندگی اس میں پیک کر دی. آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، جتنے مرضی جنرس بن جائیں، جتنے مرضی حج کر لیں، عمرے کر لیں، جہاد کر لیں، جانے لگا لیں، اگر نیت میں فطور آ گیا نا، ساری کی ساری عبادت ضائع. نیت خراب ہو گئی تو ساری عبادت ضائع. کتنا ہی پیارا کلمہ ہے، ساری عبادت ہماری اس چھوٹے سے کلمے میں آ گئی ہے. اب یہ ہے جوامع الکلم کی مثال، یہ خاصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کی ایک اور مثال دیکھیے. آپ میں سے غالباً شاید انٹر کے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے، ان کے اسلامک سٹڈیز میں ایک مختصر حدیث ہے معال من اقتصد. اس میں بھی 3 الفاظ، معال من اقتصد. جس نے میانہ روی اختیار کی تنگ دست نہیں ہوگا. آپ آج بھی پریکٹس کر کے دیکھ لیں. آپ کے والدین ہمیشہ کہیں گے بیٹا موٹر سائیکل چلانا ہے درمیانی سپیڈ سے چلاؤ. پیسے اگر آپ کے پاس ہیں نا درمیانے طریقے سے خرچیں. قرآن نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ نہ ہی لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ ہی اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھیں، نہ ہی اتنا زیادہ کھول دیں، درمیانہ رستہ اختیار کریں. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا. کر کے دیکھ لیں، پریکٹس کر کے دیکھ لیں. آپ کی وہ 3 الفاظ پہ محیط بات ہماری ساری زندگی کو کور کرتی ہے. ہمارا دل مانے نہ مانے لیکن اسی بات میں صداقت ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اب یہ خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اب یہاں سے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جو ایک تو یہ آپ جو پڑھتے ہیں، آپ طلبہ، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نے نیت والی حدیث سنی ہے، آپ ابھی سے یہ نیت کر لیں، ابھی سے دل میں آپ کے ارادہ ہو کہ میں جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اس تعلیم کی بنا پہ میں آگے جو جاب حاصل کروں گا انشاءاللہ سنسیئرلی کمیٹیڈ ہو کر ود فل ڈٹرمینیشن میں اس کو اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کروں گا. جہاں پہ بھی میری جاب لگے حلال کھاؤں گا، کام چوری نہیں کروں گا. آپ کا یہ بیٹھنا بھی انشاءاللہ آج ہی عبادت بن جائے گا. یہ ہے نیت. اگر یہی نیت ہو جائے، اگر ابھی سے نیت ہے کہ میں بڑا ہو کے فلاں افسر بنوں گا تو میں اتنے پیسے ایسے کماؤں گا، تو آپ کا یہی میں بیٹھنا غلط نیت کی بنا پر سارے کا سارا بیٹھنا بھی غلط ثابت ہوا. تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے. ایک ایک بات کو ہمیں بطور طالب علم
اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو 2 حدیثیں بھی سن لی ہیں نا، فار ایگزامپل یہی، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک خاصیت ابھی ہوئی، آپ نے دوسری بات فرمائی نصرت بالرعب، میری روب کے ساتھ مدد کی گئی۔ روب کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ طلبہ کبھی آپس میں لڑ پڑ پڑتے ہوں گے اور کہتے ہیں میرا ہوتے بڑا روب ہے، بڑا ڈرد ہے میرے کو، فلانا وہ میرا چاچا ہے وہ MNA لگا، بڑا روب ہے اس کا پورے شہر پہ۔ اب ایک روب ہے یہ جو ہم ایک دوسرے کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایک روب وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وہ روب کیا ہے؟ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میرا روب دشمن پہ 1 مہینے کی مسافت کے ساتھ ہے۔ 1 مہینہ میرا دشمن تک پہنچنے میں ڈسٹینس جو ہے 1 مہینہ ہے۔ دشمن کو پتہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہے، وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے شخصیت کا روب، اور اس کی باقاعدہ مثال اگر جانچنی ہے تاریخ اسلام کو ڈھونڈیے، غزوہ تبوک 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر آپ نے ترتیب دیا۔ کتنا؟ 30,000 کا۔ آپ کی جنگ کا اعلان جو تھا وہ تھا اس وقت کی سپر پاور رومیوں کے ساتھ۔ جب انہیں پتہ لگا کہ اس لشکر کے قائد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ 2 لاکھ کا لشکر تھا، وہ لڑنے ہی نہیں آیا، کہتے ہم لڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ۔ یہ ہے روب، یہ ہے ایمان کی طاقت، جس کی لیڈنگ، جس کو لیڈ کر رہے تھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا ثبوت آپ کے صحابہ کرام نے بھی دیا۔ جب کمٹمنٹ ویسی ہو، جب ڈیڈیکیشن ویسی ہو، جب ایک مصمم ارادہ ڈٹرمینیشن موجود ہو، تو پھر یوں ہوا کرتا ہے۔ کیسے؟ 3 ہجری کی بات ہے، شوال 3 ہجری کی غزوہ احد ہوا ہے۔ اب غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سولجرز کو ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ اب ڈپلوائے کیا ہے؟ متعین ان کو مختلف جگہوں پہ لگا رہے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، آپ نے فلاں پہ۔ آپ کے پاس ایک ذاتی تلوار تھی، آپ نے کہا آج اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ آپ کے ایک صحابی ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عنایت فرمائیے، میں حق ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لیں تلوار، حق ادا کریں۔ ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار لے لی اور دشمن کے لیے، دشمن کی صفوں کی طرف کس طرح گئے؟ آپ نے ریسلرز کبھی دیکھے ہوں گے، پہلوان دیکھے ہوں گے، وہ اس طرح کر کے جا رہے ہیں، پیٹ باہر نکال کے ایسے ایسے جا رہے ہیں ادھر دشمنوں کی طرف۔ اب مومن کا روب کیسا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہنے لگے یہ چال اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، لیکن اس موقع پر جہاں پہ دشمن سامنے ہے اللہ تعالیٰ کو یہی چال سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ دشمن اس سے مرعوب ہو گیا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا روب۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں دیکھ کر دشمن تو کیا ہمارے اپنے نہیں ڈرتے، ہمیں مسلمانوں کو دیکھ کر ہم نے کسی کو کیا ڈرانا ہے؟ ہم بدقسمتی ہے کہ ہم ان سے اس طرح ڈر رہے ہیں جس طرح کا روب مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ بدقسمتی سے کام الٹ گیا ہے سارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی۔ اب 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، تیسری خاصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ اب مال غنیمت آپ نے لفظ سنا ہوگا، آپ کو کوئی چیز کبھی طلبہ کو مفت مل جانا، کہتا ہے مال غنیمت آتا ہے لے لو، وہ ہوتا کیا ہے؟ یا اس کو کہتے ہیں سرکاری مال ہے کھائیو، مال غنیمت آتا ہے لے جو لٹ لو۔ کیا ہوتا ہے مال غنیمت؟ کیوں کہتے ہیں؟ مال غنیمت وہ مال ہے، آپ دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں، میدان جہاد ہے، میدان جنگ ہے، سرکار کی طرف سے جہاد اناؤنس ہوا ہے، دشمن کے خلاف آپ لڑے ہیں، دشمن جو مال چھوڑ کے بھاگ گیا ہے وہ مال جو حاصل ہوگا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو لڑائی کے بغیر مال حاصل ہو اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ خاصیت اللہ نے میرے لیے رکھی ہے۔ پہلے کا کیفیت یہ ہوتی تھی، سوال آ سکتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا مال رکھ دیتے تھے، مال غنیمت، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی،
वो काम ख़त्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माल गनीमत हलाल किया गया, आपके पैरोकारों के लिए हलाल किया गया, और जंग बदर में, ओहद में, अहज़ाब में, खैबर में, मूता में, सब में इसी तरह ही फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हुई। कितनी खासियतें हो गई? 3। चौथी खासियत आपने फरमाया कि जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए ये ज़मीन पाकीज़ा और मस्जिद बनाई गई। क्या मतलब? सारी ज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पाकीज़ा बनाई गई, जहां चाहें आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपके लिए कैद नहीं है। यानी ये फर्जी नमाज के वाले से बात नहीं है, मर्दों की फर्जी नमाज, क्योंकि बात शरीयत की, उसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, वो चाहे एकेडमी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मर्द की फर्जी नमाज मस्जिद में ही होती है। ये उसके अलावा जो सुनते हैं नवाफिल है, उस हवाले से बात है। सही मुस्लिम ही की हदीस है, आपने फरमाया इज़ा क़ज़ा अहदुकुम सलातहु फ़ी मस्जिदिन, जब तुम में से कोई शख्स नमाज मस्जिद में पढ़ता है, फलियजअल लिबैतिही नसीबम मिन्हा, उसको चाहिए कि कुछ हिस्सा अपने घर के लिए भी रख ले, कुछ हिस्सा घर के लिए भी रखे। क्यों? इन्नल्लाह जाइलुन फ़ी बैतिही खैरम मिन्हा, अल्लाह ताला उस घर में पढ़ी गई नमाज की वजह से घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। ये खासियत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे पहले ऐसे नहीं था, मखसूस इबादत खाने थे, वहीं पे इबादत होती थी, घर में नमाज नहीं होती थी। हमारी खवातीन सारी घरों में पढ़ती, आप नवाफिल घर में पढ़ा करें, सुन्नतें पढ़ा करें, लेकिन तभी पढ़ेंगे जब फ़र्ज़ पढ़ेंगे, जब फ़र्ज़ ही ना पढ़े तो और क्या पढ़ा फिर। तो इसलिए आप तलबा के लिए बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी है कि हमें जो नमाज है ना, नमाज ये एक रेगुलरिटी भी सिखाती है, हमारे अंदर रूहानियत तो पैदा करती ही करती है, हमारा फ़र्ज तो अदा होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म हमारे अंदर लेके आती है, और हमारे अंदर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी लेके आती है कि आपने नमाज को जिस तरह वक्त पे पढ़ा है, जो जो काम आपका एक अपॉइंटेड टाइम पे है उसको उसी तरह ही अंजाम देंगे तो उस काम की सही स्पिरिट अदा होती है, अदरवाइज नहीं होती। आपकी अगर 7 बजे क्लास है, आप 7:30 बजे जाएंगे, लेक्चर गुजर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। इसी तरह ही अगर आप नमाज का वक्त गुजारेंगे, जानबूझकर उसको ज़ाया करेंगे बगैर किसी शरई उज़र के, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये नमाज हमें ये सिखाती है। तो हमें एक तालीम से वाबस्ता होने के नाते हमें इस चीज़ को भी अपने कैरेक्टर में एहसास दिलाते हुए अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी है कि हमने रेगुलरिटी नमाज में भी करनी है और साथ साथ अपने कामों में भी रेगुलरिटी लेके आनी है। तो ये चीज़ हमें करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं खासियत, आपने फरमाया उरसिलतु इलन्नासी काफ़तन, मुझे तमाम के तमाम लोगों की तरफ मबऊस किया गया है। अब तमाम लोगों की तरफ क्या मतलब? इससे आपसे पहले जितने भी अंबिया आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल आए, कमो बेश 1,24,000 नबी आए, कमो बेश 313 रसूल आए। अब वो रसूल साहिब किताब, साहिब शरीयत को कहते हैं। अब उनके लिए एक मखसूस इलाका था, मखसूस कबीला था, मखसूस कौम थी, मखसूस एक एरिया था, उसमें वो नबी, उसकी नबूवत थी। एक तरफ हज़रत इब्राहीम पैगम्बर थे, दूसरी तरफ हज़रत लूत भी पैगम्बर थे। एक तरफ हज़रत मूसा पैगम्बर थे, दूसरी तरफ हारून भी पैगम्बर थे, तीसरी तरफ शुएब भी पैगम्बर थे। एक ही ईरा में, एक ही दौर में ये सारे लोग पैगम्बर थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की यह खासियत है कि जहाँ पे हमने सीरतुन नबी का प्रोग्राम रखा है, हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे नबी माशाल्लाह कितनी आज़मत वाले हैं कि जब से आपकी नबूवत का ऐलान हुआ है, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, किसी और नबूवत की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चलेगी। ये लिमिटेड नहीं है। पिछले अंबिया जितने भी थे, अगला नबी आता था, पहले की नबूवत ख़त्म। ये नबूवत, इसमें आलमगीरियत पाई जाती है, इसमें यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है। यानी कैसे कि उस वक्त से लेकर क़यामत तक किसी की भी नबूवत, वो जितने मर्जी कोई दावे कर ले, दावे करने से हकीकत नहीं बना करती कोई भी चीज़, लेकिन वो शख्स अगर कामयाबी चाहता है, उसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा, उसको उम्मती बनना पड़ेगा। आप हत्ता के आप हैरान होंगे ये बात सुन के। एक दिन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक के हाथ में तौरात के कुछ औराक देख लिए। आपको गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, या उमर अला तंदुरु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अथर को नहीं देख रहे हो? कितना गुस्सा आपको आया।
انہوں نے تورات کے اوراق جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر دیے. آپ نے فرمایا عمر تو نے میری زندگی میں تورات کے اوراق پکڑ لیے. لو کان موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، ما وسعتہ الا اتباعی، اگر ان کی بھی نجات ممکن تھی تو میری نبوت کے پیروکاری کرنے میں ممکن تھی، نبوت پہ نہیں تھی. کیسی بات ہے، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. اور پھر آپ کی نبوت زندگی تک نہیں ہے، ہم نے مر بھی جانا ہے، قیامت بھی قائم ہو جانی ہے، ساری دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ نبوت کے ساتھ وابستگی ہمیں جنت تک لے کے جائے گی انشاءاللہ. یہ نبوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. دربان پوچھے گا کہ من انت، تو کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا وبذالک امرت، مجھے جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا وہ اسی نام سے تھا کہ جب اس نام سے بندہ آئے گا تو دروازہ کھولنا ہے، ورنہ دروازہ نہیں کھولنا. یہ ہے جنت کے، یہ دنیا کے بعد بھی اسی نبوت ہی کا ہمیں فائدہ ہونا ہے. کوئی اور نبوت ڈھونڈیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخری اس حدیث میں جو خاصیت بیان کی گئی، فرمایا وختم بی النبیون، مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کیا گیا ہے. اب انبیاء کے خاتمے سے کیا مراد ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، یہ سلسلہ نبوت آدم سے شروع ہوا. آدم سے لے کر اس کی انتہا ہوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب بطور مسلمان ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ ایمان رکھیں کہ جہاں پہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، جہاں پہ آپ کی اتھارٹی مسلم ہے، ہم آپ کے متبع ہوتے ہوئے، آپ کے فالوور ہوتے ہوئے، آپ کے پیروکار ہوتے ہوئے، آپ کے فٹ پرنٹس پہ چلتے ہوئے، آپ کی نبوت کے علاوہ جس طرح کوئی نبوت قبول نہیں ہے، آپ کی بات کے بعد بھی کوئی بات قبول نہیں ہے. جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات ہمارے سامنے آ گئی، ہمارے باپ کی بات ہو، ٹھوکر مارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتباع کرو. یہ ہے اصل ایمان. آپ نے اسی لیے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اس کے والدین، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کا پیار مجھ سے نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہے. یہ ہے نبوت میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بطور مسلمان، بطور مومن، اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آپ کے شاگردوں میں سے اس علم کو تھاما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بھی جھوٹا نبی پیدا ہوا سب سے پہلے مسلمہ کذاب آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، 700 مسلمان شہید ہوئے، لیکن منصب نبوت، ختم نبوت کا تحفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کیا. ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب بھائیو، یہ امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس چیز کو برقرار رکھنا چاہیے، اور جو کوئی ظاہری باطنی جو بھی ڈاکو ہے اس کا، ہمیں اس کے خلاف، یعنی اس لحاظ سے اپنی سوچ تو ہماری ہونی چاہیے کہ کیا ہمارے اندر تو ختم نبوت کو جھٹلانے کا عنصر تو پیدا نہیں ہو رہا، وہ ضمناً ہمارے اندر بھی آتا ہے. آپ حیران ہوں گے کیسے کہ جب ہمیں پتہ ہے یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم جان بوجھ کے کریں، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم جان بوجھ کر چھوڑیں، تو بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو پھر ہم نے بھی نہیں کیا. سوچئے نا، احترام تو پھر ہم نے بھی نہیں کیا. ہم دوسروں کو کہنے کی بجائے پھر پہلے اپنے آپ کو ٹٹولے نا، اپنے آپ کو پہلے پورا کریں، کامل اپنے آپ کو بنائیں کریکٹر کے حوالے سے. یہ کریکٹر بلڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ دیکھیں یہ خصائص آپ کے ساری جگہ پہ اپنے مسلم ہیں. آپ کو قرآن کریم نے اخلاق کے ایگزالٹڈ رینک پہ فائز کہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کردار کے ایگزالٹڈ رینک پہ ہیں، اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں. کیوں؟ کیسے؟ آپ کے اوپر وہی عمر آئی جو ہمارے اوپر بھی ہے، بچپن بھی آیا، بوائے ہوڈ بھی آیا، لڑک پن بھی آیا، بلوغت بھی آئی، سارا کچھ آپ کے معاشرے میں ہوتا تھا جو ہمارے معاشرے میں شاید اس کا شرح شیر بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ان تمام بدعملیوں سے بچا کر ایک معصوم پیغمبر ہمارے سامنے پیش کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. ہماری جوانیاں ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، وہ کردار ہمارے اندر کیوں نہیں آتا؟ بطور طالب علم، بطور اسٹوڈنٹ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں رہتے ہوئے اپنے کردار کو بچایا ہے اور ایک اچھا سچا کردار بنا کے اپنی شخصیت ہمارے سامنے پیش کی ہے، آپ کا امتی ہونے کے ناطے اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ کام کریں. اور اس حوالے سے بھائیو آخری بات یہ ہے، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، قرآن کریم میں میری اور آپ کی ایک خصوصیت بیان ہوئی. وہ خصوصیت یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کو فائدہ دیں، نفع دیں، جتنا آپ کی وساطت سے فائدہ پہنچ سکتا ہے پہنچائیں. یہ فضیلت کس بنا پہ ہے؟ بہتر کیوں کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آپ سب سے بہتر، آپ کی امت سب سے بہتر. لیکن وہ بہتری کب تک قائم رہے گی؟ جب تک تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، یہ کام کرتے رہو گے تو تمہاری یہ فضیلت، سپیریئرٹی، برتری یہ قائم رہے گی. نہیں حکم دیں گے، برتری چھن جائے گی، پھر برتری کوئی اور لے جائے گا. اب ہم سوچیں کہ ہمارے سامنے غلط کام بھی ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہمارے یعنی بڑی باتیں جانے کی بجائے اپنے آپ کو لیں. ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں طلبہ، کوئی دوسرا روکتا نہیں. ایک چگلی کرتا ہے دوسرا بھی ساتھ لگ جاتا ہے. وہ ایک کردار کے بارے میں کہتا ہے میں انہوں فلانا کام کر دے، دیکھو کہنا چھاٹو تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں میں دس دا کر تینوں کی پتا. یہ ہمارا یہ کردار آ رہا ہے. یہ کام نہیں ہے. مومن کا کام ہے جو آدمی موجود نہیں ہے اس کی عزت کا دفاع کرے، یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے. جب آپ نے سیرت طیبہ سن لی ہے، اب آپ اس چیز کے عالم بن گئے ہیں کہ آپ کے سامنے کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، کسی کی کردار کشی ہوتی ہے، تو اس کی عزت کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کو کہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جتنی اتنی فضیلتیں ہیں جس کی، ہم اس بنا پر بہتر امت ہیں. اس غلط کام سے روکنا میری بدھی میں شامل ہے، گھٹی میں شامل ہے. یہ غلط کام ہے، آپ نے غلط کام کیا کسی کی عزت پہ حملہ کر کے. یہ کام کریں. یہ کام اگر چھوڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اگر یہ کام نہیں کرو گے لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، تمہارے اوپر ایسا عذاب مسلط ہوگا، تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کتنی بڑی سزا ہے. ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ساڈے نہیں منگو، ساڈی گل نہیں بنتی پئی. ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے. ہم لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، بات بات پر گالی نکالتے ہیں. موبائل کا لاک نہیں کھلتا گالی نکال دی، گاڑی کا لاک نہیں کھولا گالی نکال دی، جوتا نہیں پہنا گیا گالی نکال دی. اس کو کیا اثر ہوا ہے؟ یہ تو بے جان چیزیں ساری. کیا ہوا؟ یہ بھائیوں ہمارے کردار میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک سیرت طیبہ کی جھلک ہمارے کردار میں نظر نہیں آئے گی، نہ ہماری بہتری قائم رہے گی اور نہ ہی ہمارا کسی پہ روک پڑے گا اور نہ ہی ہماری سپیریئرٹی قائم رہے گی. بھائیوں اسی چیز پہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں سیرت طیبہ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسی سیرت طیبہ کا فالوور رکھیں، اور جب ہماری موت آئے تو اسی محبت میں ہی ہماری موت آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. میں شیخ مکرم پروفیسر حافظ مسعود قاسم صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں انتہائی اہم موضوع سیرت طیبہ کے اہم نکات سے آگاہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے 6 خصائص بالخصوص انہوں نے ہمارے سامنے گوش گزار کیے ہیں کہ انہی کے مطابق زندگی بسر کریں تو زندگی زندگی کہلائے گی، وگرنہ یہ آپ کی زندگی درندگی ہو جائے گی. تو ہم بھی اور میں اس کالج کی انتظامیہ بالخصوص پروفیسر محمد احمد صاحب اور سجاد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا، کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس کالج میں اس اکیڈمی کے اندر
ہم یہ پروگرام کر سکیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکیں کہ ہمارے کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس اس معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اور ہمارے اس میڈیا گروپس کا بھی کہ جنہوں نے کہ جو کہ ہماری فیڈریشن کا جس کے زیر انتظام ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، جس کا اصل مقصد کہ طلباء کی حقیقی ترجمانی کرنا کہ جو کہ ہمارے نصاب تعلیم میں خامیاں پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنا، کہ جو کہ سیرت طیبہ کا عنوان اس کے اندر مضمون شامل نہیں ہے، ترجمہ شامل نہیں ہے، ہمارے ضروری مسائل جو کہ ہمیں درپیش ہے وہ شامل نہیں ہے۔ یہ فیڈریشن کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر یہ اپنے مطالبات، اپنی جو باتیں ہیں، اپنی جو مطالبات ہیں حکومت کے سامنے پیش کر سکیں، کہ جو بورڈ ہے جو کہ اس کو ترتیب دیتا ہے، ہمارے نصاب کو سامنے لاتا ہے، ہم ان سے اپنے یہ مطالبات منوا سکیں کہ ہمارے اس جو ہم نصاب پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ شامل کیا جائے کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ شامل ہو، اس کے اندر خلفائے راشدین کی سیرت شامل ہو، اس کے اندر ترجمہ تفسیر شامل ہو، اور اس کے اندر ہمارے جو ہیروز ہیں محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوب جیسے ہیروز کی کہانیاں شامل کی جائیں، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ ہمارے ہیروز نے کیا 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 ہے اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہم نے آج سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم ہماری زندگیوں کو سیرت طیبہ کے مطابق بنا دے۔ اے مولا کریم ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دے۔ اے اللہ کریم ہماری زندگیوں کو محبت رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈال دے۔ اے مولا کریم جب تک زندہ رکھنا اسی مشن پہ زندہ رکھنا۔ اے مولا کریم جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔